بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف اس کی آیت نمبر 154 سے 157 یعنی 154 سے 157 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کے ہمارے ان آیات کے اندر جو موضوعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور بنی اسرائیل کا یہ جو قصہ ہے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں اس کو قدر تفصیلاً جو ہے ذکر کیا ہے، تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا درس آگے پچھلے کے تعلق سے ہی آگے چل رہا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات جانی کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بھی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی تھوڑی سختی کرتے ہیں۔ تو اسی سے آگے بات اب چل رہی ہے، تو جو آج کے ہمارے عناوین موضوعات رہیں گے اس میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ مصدر ہدایت اور رحمت ہے، کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت اور رحمت کا مصدر، منبع، وہ سورس وہ کس کو بنایا ہے، اور اس کے بعد ہدایت کے اصل حقدار کون ہیں، کن لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ کرائٹیریا یا وہ شرائط یا وہ صفات بتائی ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے اسی ضمن میں، اور اسی کے اندر جب دعوت دی گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی وہاں پر تذکرہ ملتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں پہلے ہمارے 2 موضوعات جو ہیں وہ کور ہوں گے اور اس کے بعد اگلے موضوعات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی پہلی 3 آیتیں 154 سے 156 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تو یہ آیات ہم نے 154 سے 156 تک کی تلاوت کی، اب ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا، اور جب سکتا سے مراد جیسے سکتہ کا لفظ بھی اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو جس کا معنی کہتے ہیں خاموش ہو گیا، یعنی ٹھنڈا ہو گیا۔ سکتا اصل میں سکتہ کے معنی میں ہے، یعنی خاموش ہو گیا یا ٹھنڈا ہو گیا۔ عن موسیٰ، عن سے موسیٰ علیہ السلام سے۔ الغضب، غضب غصے کو کہا جاتا ہے۔ تو اخذ الالواح، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اخذ، تو انہوں نے اٹھا لیں الالواح، تختیوں کو، اور یہاں پر الف لام کے ساتھ ہے، تو یہ وہی تختیاں ہیں کہ جن کے بارے میں پچھلی دفعہ ذکر آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دی تھیں غصے کے عالم میں، تو اب غصہ جب جاتا رہا تو تختیاں اٹھا لیں۔ وفی نسختہا، و اور فی میں نسخاتی، یہ نسخہ یا یہ جو لفظ ہے اس کا یہاں پر معنی لکھا تھا یا جو لکھا گیا اس کے معنی میں ہے،
اور یہ اصل میں اس کا جو ماخذ ہے، مصدر ہے، وہ کیا ہے؟ وہی نسخ کا جو مصدر ہوا کرتا ہے، یعنی جیسے ناسخ اور منسوخ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر معنی ہے وفی نسختہا، اور اس میں ان میں جو بھی لکھا تھا، ہدن وہ کیا تھا؟ وہ ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، کن کے لیے؟ للذین ان لوگوں کے لیے، لی یہاں پر کے لیے کے معنی میں ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو ہم وہ سب لربہم اپنے رب کے لیے یا اپنے رب سے، یرہبون، اور یہاں پر راہبا جو ہے، رہبا یہ اصل میں ایک عبادات کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ رہبا یہ کہتے ہیں خوف کو، اللہ رب العزت کے ڈر کو، تو وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ نے یہ رحمت اور ہدایت رکھی ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور اختار یہ اختیار کرنا، وہی جب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، یہ وہی اصل میں اسی طرح سے عربی میں بھی ہے۔ وَاخْتَارَ اور چنا اور اختیار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ اپنی قوم سے، 70 کو کہا جاتا ہے، رجلاً آدمی، لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے، یعنی اللہ رب العزت نے جو وقت مقرر کیا تھا ہم کلامی کا، موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے، تو اسی وقتوں میں سے ایک وقت میں اللہ رب العزت نے 70 آدمیوں کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے چنا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، فلما پھر جب اخذتهم ان سب کو پکڑ لیا، الرجفہ ایک زلزلے نے، رجفہ نے، قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، لو شئت لو اگر شئت تو چاہتا، اہلکتہم تو ہلاک کر دیتا تو ان سب کو، من قبل پہلے ہی، یعنی اس سے پہلے ہی، یعنی یہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ اور مجھے بھی، یعنی تو مجھے بھی اگر تو چاہتا تو مجھے بھی پہلے ہی اور ان لوگوں کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یہاں پر آنے ہی نہ دیتا۔ اتہلکنا کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، ہم سب کو، بما اس وجہ سے جو فعل کیا، السفہاء یعنی بے وقوف لوگ، جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو بے وقوفوں نے کیا، کیا اس پر تو ہم سب کو ہلاک کرے گا، منا ہم میں سے، یعنی وہ بے وقوف کن میں سے تھے؟ منا ہم میں سے تھے، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر فتنتک یہ تیری ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور فتنہ کا اصل معنی آزمائش ہوا کرتا ہے، تو دل تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ذریعے، یعنی اپنی آزمائشوں کے ذریعے تو گمراہ کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا انت تو ولینا ہمارا ولی ہے، ہمارا کارساز ہے، فاغفر لہذا تو معاف کر، لہذا تو مغفرت کر، معاف فرما، لنا ہمیں یا ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم کر نا ہم پر، وانت اور تو خیر بہتر ہے، اور غافرین یعنی مغفرت کرنے والوں میں، یعنی سب معاف کرنے والوں میں سے تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وَاکْتُبْ اور تو لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا اس دنیا کے اندر بھی، حسنہ بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، یعنی تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، انا ہدنا انا بے شک ہم سب، ہدنا ہم نے یعنی ہدایت لیا، رجوع کیا، الیکا تیری طرف، بے شک ہم نے رجوع کیا تیری طرف، قال تو فرمایا اللہ نے، عذابی میرا عذاب، اصیبو میں پہنچاتا ہوں، بہی اس کو، من جس پر بھی، اشاء میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور میری رحمت ہے، وسعت یہ وسیع کا لفظ جو اردو میں بولتے ہیں اسی کا یہ فیمیل صیغہ ہے، وسعت وہ گھیرے ہوئے ہے، کل شیء ہر چیز کو، اور میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، فَسَأَكْتُبُهَا فا تو پس سا یعنی ان قریب جلد ہی، اکتبھا میں لکھ دوں گا اسے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یتقون جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، ان لوگوں کے لیے فرض کر دوں گا کہ جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ اور وہ ادا کرتے ہیں، الزکاۃ زکات کو، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ سب، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، الذین یتبعون الذین وہ لوگ جو، یتبعون
یہ بلکہ آگے آئے گا، تو آیت نمبر 156 تک ہم نے یہ پڑھا۔ اب اس کی تفصیل کی طرف اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 154 ہے، تو اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو اللہ رب العزت نے آغاز جس بات سے کیا، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ تو پچھلی دفعہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں جب آئے تو انہوں نے اپنی تختیاں ایک طرف پھینکیں اور ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا۔ تو اس کے اوپر ہارون علیہ السلام نے بھی کہا، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ دعا بھی پڑھی تھی، کہ آپ ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے دشمن ہمارے خوش ہوں۔ تو جب غصہ ذرا جاتا رہا تو اس حوالے سے یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ غصہ تو انسان کو آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایک لفظ ہے وَلَمَّا سَكَتَ۔ اب سَكَتَ عن موسیٰ، جب موسیٰ سے سَكَتَ خاموش ہو گیا، یعنی کون خاموش ہو گیا؟ تو یہ اصل میں عربی زبان میں ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک انداز ہے عربی زبان کے الفاظ کو ادائیگی کا، کہ جیسے یعنی سَكَتَ جیسے کوئی شخص ہو، کسی آدمی سے اس کو تشبیہ دی گئی ہو، کہ جیسے جو آدمی موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے سے بھڑکا رہا تھا کہ آپ غصے والا عمل کریں، تو اس طرح سے جب غصہ، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات انسان کے اوپر اس کو غصہ دلاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی غصہ آئے تو اپنی حالت کو بدل لے۔ وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، لیٹا ہے تو کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے، یعنی اپنی حالت کو بدل لے، اور تاکہ غصہ جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کرنے سے غصہ چلا جاتا ہے۔ تو خیر اسی طرح جو بھڑکا رہا تھا، یعنی شیطان جو پیچھے سے بھڑکا رہا تھا، یا اس کا استعارہ ایک مثال دے کر اس طرح سے اندازہ اللہ رب العزت نے وہ استعارہ استعمال کیا ہے کہ جیسے کسی شخص کو کوئی پیچھے سے بھڑکا رہا ہو، تو جب وہ ٹھنڈا ہو گیا، جب وہ بیٹھ گیا، جو بھڑکانے والی خود چیز تھی، یعنی جب وہ غصہ ہی بیٹھ جاتا ہے، تو پھر یقیناً موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اصل میں خاموش ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کہہ لیں وہ ان کی طبیعت میں جب آرام اور سکون آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اخذ الالواح، تو وہ تختیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی تختیاں جو پہلے غصے میں پھینک دی تھیں اب ان کو اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر گئے تھے جب اللہ رب العزت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے اوپر جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے کہہ لیں دیدار کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو الواح تختیاں بھی عطا کی تھیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت کے احکامات بنی اسرائیل کے لیے وہ جو ہے صادر فرمائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام انہی کو لے کر ابھی نیچے اترتے ہیں۔ تو آگے سے یہ ایک پورا منظرنامہ ان کے سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پھر ان غصے کو ٹھنڈے ہونے کے بعد تختیوں کو اٹھاتے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ ایک حدیث میں پڑھا بھی تھا، آیت نمبر 150 کے ضمن میں وہ حدیث آئی تھی، صحیح حدیث، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں پھینکی تو وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر وفی نسختہا ھدی و رحمہ، کہ اس کے اندر ہدایت تھی اور رحمت تھی، جن کے اوپر بعد میں بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تختیاں جو تھیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس جملے سے حدیث سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایسے ٹوٹ گئیں کہ جیسے ان کو دوبارہ کہہ لیں اس سے ہدایت لینا ہی ممکن نہ رہے، یا وہ رحمت ہی نہ رہیں، یا ان کے اندر جو ان کو جوڑنا ممکن نہ رہے، بلکہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ ایسے ٹوٹی تھی کہ ان کو اٹھا کر دوبارہ سے ان سے یعنی ہدایت لی جا سکتی، ان کو جوڑا جا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ انہیں پڑھا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو خیر ان تختیوں میں یعنی اس نسخے کے اندر کیا تھا، تو اسی والے سے ہم نے یہ جو موضوع رکھا کہ مصدر ہدایت اصل میں کیا ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا مصدر اور اسی طرح رحمت کا جو منبع ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر یہاں پر تو ظاہر ہے ٹو دا پوائنٹ، اگر یعنی یہاں پر جو منظر چل رہا ہے تو اس حوالے سے دیکھیں تو یہاں پر تو تختیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو عموم کے انداز میں دیکھیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے۔ وہ اپنے نبی کے زمانے میں جو اللہ رب العزت نے احکامات اتارے ہیں، وہ نبی کی زبانی ہوں، یا وہ اتاری ہوئی تختیاں ہوں، یا وہ قرآن کریم کی شکل میں ہو، یا وہ احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو، تو لہٰذا یہی ساری چیزیں جو ہے یہ مصدر ہدایت ہوا کرتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نسخے کے اندر جو بھی یہیں وہاں اس میں لکھا تھا وہ کیا تھی، وہ ہدن و رحمہ، وہ ہدایت اور رحمت تھی۔ تو اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وفی نسختہا، تو یہ نسخہ اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اس لفظ کو کہ یہ نسخہ کا لفظ جو ہے اصل میں وہی جو لفظ نسخ ینسخ اس سے ماخوذ ہے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، جس کا معنی یعنی منسوخ کرنا، اس معنی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس معنی میں آتا ہے۔ تو اس کا اصل معنی تو یہی ہے نا کہ ایک
پہلا حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ ختم کر دیا جائے، مگر اس کا معنی ہم نے یہاں پر کیا کیا، فی نسختیا، یعنی جو بھی اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ معنی کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو قرآن کریم ہی کے اندر سورۃ الجاثیہ اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے معنی کے اندر اس کو استعمال کیا ہے، جس سے اس کو لیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یعنی یہ جو نسخ ینسخ سے استنسخ، یعنی اس کے معنی میں لکھا جانا، لکھوایا جانا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو لہٰذا یعنی اس میں یہاں پر یہ معنی کیا گیا کہ اس میں جو بھی لکھا تھا، جو بھی اس کے اندر موجود تھا لکھا ہوا، وہ اس کے اندر اصل میں ہدایت اور رحمت تھی۔ تو قرآن کریم کے یا اللہ کے کلام کے الفاظ جو ہیں یا اللہ کی جو ہدایات ہیں، یقیناً ہدایت صرف اسی کے اندر ہے اور رحمت بھی اسی کے اندر ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرے تو رحمت کا موجب وہ چیزیں ٹھہرتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی کہ نسخہ، یہ دو طرح سے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ کا لفظ جو ہے وہ اصل کو بھی کہتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا 1000 سال پرانا نسخہ یا یہ فلاں کتاب کا اتنے سال پرانا نسخہ ہے، تو نسخہ اصل کو بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات۔ اور اسی طرح جس سے وہ نقل کیا جائے اس نقل شدہ کو بھی بعض اوقات نسخہ کہتے ہیں کہ یہ جناب نسخہ ہے فلاں کے زمانے کا، فلاں کا لکھا ہوا یہ نسخہ ہے یا فلاں کی یہ کاپی ہے۔ تو کاپی کے لیے بھی یہ نسخہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح اصل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے کہ اللہ رب العزت لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے، تو قرآن مجید کے اعتبار سے بھی قرآن مجید بھی ایک نسخہ ہے اور جہاں سے اس کو اتارا گیا ہے وہ اصل وہ بھی نسخہ ہے۔ اور آج جو قرآن مجید کی کاپیز آگے بنائی جاتی ہیں تو یہ سب جو ہے نسخے اسی لیے کہلاتے ہیں۔ تو نسخے کے معنی میں لفظ میں سب کچھ شامل ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت تو ہے، لیکن کن کے لیے؟ للذین ہم لربہم یرہبون۔ اور یہاں پر تو یہ ایک جملہ آ گیا، آگے اس جملے کو مزید وضاحت اگلی آیات کے اندر بھی آئے گی۔ تو اسی لیے یہ ہدایت جو ہے وہ حاصل کرنے والے کون لوگ ہوا کرتے ہیں، تو وہ اس معمے کا حل بھی یہاں سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے للذین ہم لربہم یرہبون، کہ ہمیشہ ہدایت صرف انہی کو ملا کرتی ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ چاہے قرآن پڑھتا رہے، اس کے اوپر قرآن کچھ اثر نہیں کرتا۔ وہ تورات، زبور، انجیل کوئی کتاب پڑھ لے، اس کو اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اور صرف پڑھ لینے سے، رٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ انسان اللہ رب العزت سے ڈرتا نہ ہو۔ جب اللہ سے ڈرے گا تو تب اس کا اثر اس کی زندگی کے اندر، اس کی اپنی شخصیت کے اوپر وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہی انداز اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورت نمبر 2 یعنی سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں بھی یہی انداز استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ھدی للمتقین، یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے تقوی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اور یہاں پر لربہم یرہبون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تو تقریباً وہی انداز، اسی انداز میں یہاں پر بھی بات کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی کتاب یا کلام، وہ یا پھر اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہیں، چاہے پچھلی کتابوں میں ہوں یا چاہے اس کتاب قرآن کریم کے اندر، ان میں قدر مماثلت ہے، اور ان میں ہاں احکامات تو بعض اوقات ہر قوم کے اوپر مختلف ہوتے ہیں، لیکن بنیادی پیغام جو ہے وہ سبھی کا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 155 کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے پہلے گئے تھے اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے، تو اب دوبارہ ملاقات کا جو وقت طے پایا تھا، اس میقات، اس مقررہ وقت کے اوپر موسیٰ علیہ السلام جب نکلتے ہیں تو اپنے ساتھ 70 لوگوں کو بھی لے کر نکلتے ہیں۔ 70 رجلاً، یعنی اس وقت مقررہ وقت میں 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور خود چنتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ، یعنی یہ نہیں کہ رینڈملی، نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ان لوگوں کو چنا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بہترین آدمیوں ہی کا انتخاب کیا ہوگا کہ اپنی قوم میں سب سے اچھے جو لوگ ہیں ان کو چنا جائے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک زلزلے کے ذریعے، اور سورۃ البقرہ کی آیت کے مطابق ایک جو ہے ایک چنگھاڑ کے ذریعے ان کو پکڑ لیتا ہے، یعنی ایک بجلی کے ذریعے ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ بجلی اور زلزلہ یہ اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہنے آتے ہی ہیں۔ جب عذاب کی طرح کی کڑک یا بجلی آئے گی تو اس کے ساتھ زلزلہ بھی ضرور آئے گا۔ تو یہ دونوں یعنی متعارض نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کہہ لیں نتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے۔ تو خیر یعنی ہوتا کیا ہے، یہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر غضب آ جاتا ہے،
تو وہاں پر اللہ رب العزت کا غضب جو آتا ہے وہ زلزلے سے مر جاتے ہیں۔ تو اس عذاب کا باعث کیا تھا، یعنی یہ عذاب ان کے اوپر کیوں آیا؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بہترین لوگوں کو چنا تھا، بہترین لوگوں کو لے کر گیا تھا۔ تو مفسرین نے مختلف اس کی وجوہات بیان کی ہیں، جن میں سے سب سے راجح وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں خود اللہ رب العزت نے بیان کر دی، اور وہ کیا ہے کہ جس میں یہ آیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں ہم آپ کا یقین ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یہ اصل میں ان لوگوں کو، حالانکہ بہترین لوگ لے کر گئے ہیں، 70 بہترین لوگ، لیکن سورۃ البقرہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے وجہ بھی بیان فرما دی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العزت کو جب تک خود دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ دیکھیے اتنی بڑی بات جو ہے ان کی قوم کی، اتنی بڑی گستاخی جو ہے اس کے اوپر، اور ایسے بڑے مطالبے کے اوپر اللہ رب العزت نے غصہ اور غضب اپنا دکھایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک زلزلہ اور ایک بجلی کی کڑک جو ہے وہ اتاری، جس سے سب کے سب لوگ مر گئے۔ اور جو پہلے میں نے وضاحت کی کہ رجفہ زلزلے کے ذکر کا لفظ ہے، جبکہ قرآن سورۃ البقرہ کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ بجلی کی کڑک کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لازم ملزوم ہیں، خصوصاً جب وہ بصورت عذاب اگر بجلی کڑکے تو زلزلہ بھی اس کے ساتھ آنا یہ معمولی بات اور اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو خیر آگے اللہ فرماتا ہے قال ربی لو شئت اہلکتہم، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو 70 لوگ وہاں پر مار دیے گئے، اس اللہ رب العزت نے سب پر بجلی کو اور بجلی یا زلزلے کے ذریعے سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر ظاہر ہے نیچے اپنی قوم سے 70 لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور اب الزام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئے گا، اور اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی جانتے ہیں کہ کیسی قوم ہے یہ یہود کو، ہم سب آج تو ہمارے سامنے ہے پوری تاریخ ان کی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسا ان کا کریکٹر ہے۔ تو اس لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اے ہمارے رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، کہ اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے جب میں نیچے تھا، جب ہم وہیں پہ آپ ان کو سب کو ہلاک کر دیتے، وہیں پر ہلاک کر دیتے تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ یعنی اب مجھے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا، اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تو چاہتا تو میری گستاخی، میری قوم کی گستاخی کی پاداش میں مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ یعنی یہ تیرا حکم ہے، تیری چاہت ہے، جیسا اللہ رب العزت چاہے، تو حکمت والا ہے، بہتر جانتا ہے کہ تو چاہے مجھے بھی ہلاک کر دیتا، میری قوم کو بھی ہلاک کر دیتا، لیکن وہیں پر کر دیتا۔ تو تو نے جب اس قوم پر ہم پر رحم کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، یعنی کہنے کا اصل میں مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی الزام ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک یعنی کہہ لیں اس کی رحم کا معاملہ، اس کی درخواست اصل میں ہے۔ یعنی تو نے جب وہاں پر ان کو ہلاک نہیں کیا ہے، اگر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ان کو شرک میں مبتلا دیکھ کر، یعنی ان لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تو ایسا معاملہ دیکھ کر اگر تو نے وہاں پر ہم پر کیا ہے تو اب بھی ہمیں بخش دے، اب بھی ہم پر رحم فرما، تو ہم پر رحم فرما اور انہیں ہلاک نہ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے لیے دعا کی ہے۔ اور آگے اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک قول فرمایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ بے وقوفوں، یعنی فرمایا کہ کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں، یعنی بے وقوفوں کے جو نہیں ہم میں سے کچھ بے وقوف تھے ان کے عمل کی وجہ سے کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہاں پر بے وقوفوں کے فعل سے مراد یہ کیا ہے کہ بے وقوفوں کا وہ فعل کیا تھا، بے وقوف کیوں کہا، اور ہم میں سے جو بے وقوف تھے اس سے کیا مراد ہے؟ تو بے وقوفوں کے فعل سے مراد بچڑے کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، مفسرین نے یہ دونوں لکھے ہیں۔ اس سے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ فعل ہو کہ جو پہلے ان کی قوم نے کیا تھا، یعنی وہ کیا تھا، بچڑے کی عبادت کرنا۔ مگر زیادہ واضح بے وقوفی ان لوگوں کا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کو صاف دکھانے کا مطالبہ اور شرط ہے، یعنی یہ دو معاملے ذکر کیے گئے ہیں اس تفسیر میں، یعنی یا تو بے وقوفی کیا تھی، بچڑے کی عبادت، یا دوسری بے وقوفی یہ سوال کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یا موسیٰ علیہ السلام جب تک ہم اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے، تب تک ہم آپ کے اوپر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی بات، یعنی اتنے بڑے معجزات دیکھ کر کہ کیسے اللہ رب العزت نے فرعون کے چنگل سے اس قوم کو آزاد کروایا ہے، اب تک یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے، تو یہ اتنی بڑی بے وقوف قوم ہے، تو لہٰذا اس سے مراد یہ بے وقوفی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دونوں ہی بے وقوفیوں کا ذکر ہے، لیکن یعنی واضح جو ہے یہاں پر اس آیت کے اندر جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے تو اس میں خود ذکر ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے دیکھیں تو زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ اصل میں مطالبہ تھا،
اور یہ شرط کہ ہم اس کے بغیر تیری آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اور دوسری بات السفہاء منا، یعنی یہ لفظ بھی جو ہے یہ قابل غور ہے، اور مفسر کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ نہ بچڑے کی عبادت تمام بنی اسرائیل نے کی تھی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ 70 کے 70 نے کیا ہوگا، بلکہ یہ ان کے جاہل اور بیوقوف لوگوں کا فعل تھا۔ یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی بات لے لیں تو دونوں میں سب کے سب نے یہ بات نہیں کی تھی، اس لیے فرمایا منا، ہم میں سے، یعنی ہم سب نے نہیں بلکہ ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے یہ جو بات کی ہے، کچھ لوگوں نے جو یہ عمل کیا ہے، تو لہٰذا اس کی پاداش میں ہم سب کو اے اللہ رب العزت ہم سب پر جو ہے اپنا غضب نازل نہ کر بلکہ ہم پر رحم فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار کیا تو ہم میں سے بیوقوف لوگوں کے فعل کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دے گا؟ تو یہ بھی ایک رحم کی اپیل کا ایک انداز ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد آتا ہے ان ہی الا فتنتک، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر خود ہی اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ الا مگر فتنتک، یہ تیری آزمائش ہے۔ یعنی اصل میں تو یہ تیری ایک آزمائش ہے کہ ہم اس کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ نہیں۔ یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی یا تجھے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، تو حقیقت میں یہ سب کام تیری طرف سے ایک آزمائش تھا، اور تو جس طرح چاہتا ہے امتحان لیتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا تضل بہا من تشاء، یعنی اپنی آزمائشوں کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے۔ کسی کو اس امتحان میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس امتحان کے اندر اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو اس لیے انہوں نے آگے پھر دعا بھی کی ہے کہ آپ ہمارے کارساز ہیں۔ یعنی یہ تو ایک بہت بڑا امتحان ہے، پھر اس کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا اب دعا کر رہے ہیں کہ انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف فرما، ورحمنا، سب پر ہم سب کے اوپر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہترین مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والوں میں تو سب سے اچھا مغفرت کرنے والا ہے، لہٰذا ہماری مغفرت فرما۔ تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کا بیان سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 56 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں آیا کہ اللہ رب العزت نے پھر ان سب کو، ان 70 لوگوں کو زندہ کر دیا دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے نتیجے میں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو یہ دعا اصل میں آگے چل رہی ہے، آگے پہلے ہم نے پڑھا وانت خیر الغافرین، اور آگے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ایک طرف تو ہم سب کی مغفرت فرما، اور دوسرا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، کہ تو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہمارے لیے لکھ دے، اور وَاكْتُبْ میں یعنی فرض کر دے کہ ہم لازمی طور پہ اسی ہدایت کے اوپر رہیں یا آخرت۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پھر آگے جو ہے وہ بات کی ہے کہ یہ آپ کی دعا ہے، لیکن اس میں سے ہدایت کن کو ملے گی اور کون سے لوگ بھلائی کے اوپر رہیں گے، اس کا تو فیصلہ جو ہے ایک قانون، یعنی جو اللہ رب العزت کا قانون ہے، قانون الہی، اس کے ذریعے ہوگا۔ تو جو بھی اس قانون کے اوپر پورا اترے گا، اور یہی اللہ رب العزت نے ہمیشہ تمام انبیاء کی دعاؤں میں اسی طرح کا انداز اختیار کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی آل کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ آپ کی اولاد میں سے جو لوگ تو ہدایت کے اوپر، حق کے اوپر رہیں گے تو ان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، لیکن سب کے لیے یہ بات ایسے یعنی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے اندر خاص اور عام کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ تو خیر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تو یہ اللہ رب العزت کا اس کے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ یعنی میرا عذاب تو صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے مخصوص ہے جنہیں میں ان کی نافرمانی پر سزا دینا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے یہ نافرمانی کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیوں؟ اور کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی کوئی غالب صفت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ میرا ایک فعل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے جو اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت ظالموں کو اس کی سزا دے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ اگر اللہ رب العزت ظالموں کو سزا نہیں دیتا تو ہر ایک کو اللہ رب العزت اگر جو ہے جنتوں سے نواز دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، تو پھر عدل کہاں رہے گا؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے، یعنی قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ جسے میں چاہتا ہوں میں اسے عذاب پہنچاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں سے یہاں پر مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جس کو مرضی پکڑ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، نہیں، یہ اصل میں عدل کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے۔ تو من اشاء سے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی دوسرا معنی نہ نکالے، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی چاہت پہلے بیان فرما دی ہے، بیان کر دی ہے کہ جو لوگ اس راستے کو، اللہ کی اطاعت کو چنیں گے
تو ان کے لیے کیا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کے لیے کریں گے تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو لہٰذا پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا اپنی چاہت کے مطابق پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، یعنی پہلے دیکھیے عذاب کے معاملے میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں سب کو عذاب میں مبتلا کروں گا، بلکہ رحمت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میری رحمت جو ہے وسعت کل شیء، وہ ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، کہ میری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی جو اصل غالب صفت ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، کہ جس کے ساتھ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور وہ میری رحمت ہے جس سے کائنات کی ہر چیز فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ یقیناً دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر ہر چرند پرند، ہر کافر مومن، ہر جو اللہ کی تکذیب کرنے والا، مذاق اڑانے والا، اور دوسری طرف ایمان لانے والا، ہر ایک کو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ سمیٹے ہوئے اس دنیا کے اندر سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو رزق دیتا ہے، سب کو اولاد دیتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کو مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہی ہے کہ وسعت کل شیء، کے جو ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اسی اثنا میں ایک اعرابی نے نماز کی حالت میں کہہ دیا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ یعنی اس شخص نے اس انداز میں بات کی کہ صرف ہم دونوں کے اوپر رحم کر، مجھ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا لقد اجرت واسعہ، کہ تو نے اللہ کی رحمت واسع کو محدود کر دیا ہے، یعنی اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے جیسے اس آیت میں ہے، تو تو نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ صرف تو مجھ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر۔ یعنی یہ تو نے ایسی بات عجیب و غریب کیسے کی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا فرمائی، اس میں سے ایک رحمت جن اور انس، جانوروں اور زہریلے سانپوں اور کیڑوں میں اتاری، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت اور ایک دوسرے سے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ رب العزت نے مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یعنی غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی صرف ایک، یعنی جو پیدا کی ہوئی رحمتوں میں سے ایک رحمت جو ہے، اس کے ساتھ اس دنیا کے اندر کیسے کیسے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحمت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جس نے 99 رحمتیں جو ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے آخرت کے لیے اب چھوڑ رکھی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے کتنی وسیع ہے، تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو مرضی کرتا پھرے اور کہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے اس کی تحدید بھی کی ہے، اور آگے اس کا آگے تذکرہ آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر کل شیء آیا ہے، تو ان الفاظ میں تو کل شیء کے ایک معنی میں تو یہ آ جائے گا کہ ہر چیز اس میں شامل ہے، کہ اللہ کی رحمت ابلیس کے لیے بھی ہے، کفار کے اندر کے لیے بھی ہے، یعنی سب اس کی رحمت میں شامل ہیں۔ تو اس لیے وضاحت کے لیے فرمایا آگے جو آیت آ رہی ہے کہ اس سے کوئی مراد یہ نہ لے لے کہ قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے بھی یہ سب لوگ یعنی مستحق رہیں گے، ابلیس کے اوپر بھی اللہ رحم کرے گا، کفار کے اوپر بھی نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت اس دنیا کے اندر تو یقیناً سب کے لیے ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ کی رحمت جو ہے وہ ایسے نہیں۔ اس لیے فرما دیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان دونوں میں ایک ربط بھی ہے، ان دونوں کے اندر ایک کنیکشن بھی ہے۔ حالانکہ آیت میں وہاں پر طا ہے، یعنی وہاں پر بات ختم ہو گئی، رک گئی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ نے اس کے بعد یہ بھی فرما دیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں اپنی رحمت کو فرض کر دوں گا، لکھ دوں گا، ان کے لیے جو لوگ یتقون، جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔
جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور آگے ساتھ یہ بھی شامل کر دیا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ رحمت صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی فری کی چیز ہے کہ ہر ایک کو بانٹ دی جائے گی قیامت والے دن، نہیں، اس کے لیے حقدار ہونا پڑے گا، اس کو ارن کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر متقی رہے، اللہ رب العزت کی پرہیزگاری، اللہ کا خوف اپنے اندر رکھے، جیسے کہ پچھلی آیت میں آیت نمبر 144 میں بھی 154 میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یرہبون کا ذکر تھا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو وہاں پر ڈر کا ذکر تھا، یہاں پر تقوی کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اعمال کا بھی ذکر اللہ نے فرما دیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو یہاں پر زکوٰۃ کو کیوں ذکر کر دیا ہے؟ یعنی تقوی اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان اس کا تعلق دل سے ہے، لیکن درمیان میں ایک زکوٰۃ جس کا تعلق فعل سے ہے، انسان کے مال سے ہے، ایک عمل کے ساتھ ہے، اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ دوسرے ارکان اور فرائض کو چھوڑ کر خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر وہ یہاں پر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہودیوں میں مال کی محبت بہت پائی جاتی ہے، یہ یہودیوں کے اندر ایک خصلت ہے کہ مال کی بہت محبت رکھتے ہیں، جس کی بنا پر وہ جتنی کوتاہی ادائے زکوٰۃ میں کرتے تھے کوئی اور فریضہ ادا کرنے میں نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس محبت نے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی سے آگے بڑھ کر انہیں سود خوری پر لگا دیا۔ اور آج اگر ہم اپنے یہاں پر بھی حال دیکھیں، کیونکہ یہ دیکھیے نا قرآن مجید کی آیات یہ صرف یعنی واقعہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ یہودیوں کا چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ صرف واقعہ ہے، یہ واقعہ سنانے کے لیے ہے، کن کے؟ ہمیں سنانے کے لیے، ہم لوگ اس سے سیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت کا حصول کیسے ممکن ہے، تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنا حالت کو بھی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہی حال اب امت محمد کا ہے کہ سوائے ان کے جن پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اس کے علاوہ دیکھیے سبھی لوگ جو ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں کتنی ہماری ایک بڑی جو اکثریت ہے وہ زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل بے پرواہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں یا کس طرح سے دیتے ہیں، یا زکوٰۃ دینا بھی کچھ بنتا ہے، تو زکوٰۃ کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے، اس طرح حج کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں پیسے لگتے ہیں نا تو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں تو آپ نے پہلے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ جب اللہ رب العزت نے گائے ذبح کرنے کا کہا تو کتنے انہوں نے ہیلے بہانے بنائے تھے اس وقت۔ تو یہ ان کی جو خصلت ہے ہمیں قرآن مجید سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی، اور ان کی اس تاریخ سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی کیا خصلت تھی۔ اس لیے یہاں پر وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کو خصوصاً ذکر کر دیا گیا کہ جو لوگ بنی اسرائیل میں خصوصاً وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو یہ تقوی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ بھی عمل ان کے اندر ہونا چاہیے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم جو آیتیں جو ہے وہ نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی جو آیتیں ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان آیتوں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تو بات اللہ رب العزت کا پورا دین جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ دیکھیں تو ان کی کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے فرامین نازل کیے تھے، تو آج دیکھیے اللہ ماشاءاللہ کسی پر وہ عمل کرتے ہوں، کسی ایک پر بھی عمل کرنے والے آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان کی کتابوں میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی یہی سود خوری کو منع کیا گیا ہے، ان کے اندر بھی جو ہے زناکاری سے کو برائی قرار دیا گیا ہے، اس کی سزا رجم قرار دیا گیا ہے، اسی طرح شراب نوشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب عمل وہاں پر ایسے آپ کو بھی لگتا ہے کہ جیسے ان کی کتابوں میں ان کی حرمت آئی ہی نہ ہو، تو یعنی یہ حال ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ رحمت کن کے لیے ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور انہی آیتوں کے حوالے سے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، تو اس لیے آگے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع میں، جس میں اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کو بھی خصوصاً یہاں پر ذکر فرما دیا ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کو اللہ رب العزت نے کس طرح دعوت اسلام دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اس میں یاد کروایا ہے، ان کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آج کے درس کی آخری آیت 157 اس کا ترجمہ اور جو ہے تلاوت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو یہ ایک آیت ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے الذین، وہ لوگ جو یتبعون، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی، اور کس رسول کی؟ النبی، جو نبی ہیں، الامی، جو امی ہیں۔ تو یہاں پر تین باتیں ہیں، یعنی وہ لوگ ان میں، یعنی یہی نہیں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اندر صرف یہ نہیں کہ ان کو ویسے ہی ان کے اوپر رحم کر دیا جائے گا صرف ایمان لانے پہ، ان کی اپنی کتابوں پر نہیں، وہ ساتھ ساتھ یتبعون، وہ پیروی کرتے ہیں، الرسول، رسول کی بھی، اور وہ رسول کون ہے؟ النبی، وہ نبی ہیں، الامی، وہ امی ہیں، اور امی سے مراد کیا ہے؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، الذی، جو یجدونہ، وہ پاتے ہیں اس کو، مکتوباً، لکھا ہوا، یعنی اس رسول کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کو پاتے ہیں، ان کا ذکر پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یامرہم، وہ حکم دیتا ہے انہیں، یعنی وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں، بالمعروفی، نیکی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے انہیں، عن المنکر، منکر سے، برائی سے، ویحل، اور وہ حلال کرتا ہے، لہم، ان سب کے لیے، الطیبات، طیبات یعنی پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم، اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزوں کو، ویدعو، اور وہ دور کرتا ہے، دع کرنا یعنی دور کرنا، وہ دور کرتا ہے، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کے بوجھوں کو، اسرا، ان کے بوجھ کو وہ ان سے دور کرتا ہے، والاغلال، اور توقوں کو دور کرتا ہے، اغلال، ان کے توق کو دور کرتا ہے، التی، جو کانت، تھے، علیہم، ان پر، یعنی وہ نبی جو ہے وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے ان کو روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور ان کے جو توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے وہ ان کے اوپر سے ان کو ہٹاتا ہے، ان کو دور کرتا ہے۔ فالذین آمنوا، تو الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، بہی، اس پر، وعزروہ، اور ان سب نے حمایت کی ان کی، عزرو یعنی حمایت کی ان سب کی، یعنی اس نبی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ونصروہ، اور مدد کی اس کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، واتبعوا، اور تم سب پیروی کرو، النور، نور کی، الذی، جو انزل معہ، نازل کیا گیا ان کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ان کے ہاتھ میں جو نور اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی ان کے پاس جو کتاب ہے ان کے ہاتھ میں، اس کے اوپر بھی اس کی پیروی کرو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، یعنی آخر میں فرما دیا کہ یہ سب کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم، وہ سب، المفلحون، فلاح پانے والے، فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں، اولئک میں یعنی ایک سٹریس بھی ہوتی ہے کہ یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پائیں گے، ان کے علاوہ فلاح کون پا سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 157 اس کے حوالے سے اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس سے آغاز ہوا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ تو ہم نے جیسے پچھلی آیت میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا غضب کن کے لیے ہے، اس کی رحمت کن کے لیے ہے، اور اس کی رحمت کے حقدار کون ہیں، کہ جو اس کے اطاعت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معاملات ان کے سامنے پیش کیے۔ تو اب اگلی آیت سے، یعنی یہاں سے اس آیت کے اندر، کیونکہ مناسبت پیچھے کے ساتھ کیونکہ چل رہی ہے، پچھلی آیت کے ساتھ کنیکشن ہے اس آیت کا، تو اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے یہودا نصارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے کہ یہاں پر ایک موقع اچھا ہے، یہ بات چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے وہیں پر اس کانٹیکسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لے آئے کہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ کی آیتیں جو ان کی کتابوں میں لکھی تھیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی فرمایا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر یعنی اس بات کو لے کر آنا بڑا ہی زبردست، اور یہاں پر اس کا فٹ بیٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ان کو دعوت دی جائے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ بھی گمان کر لے کہ اگر یہود و نصارہ کے اندر آج بھی لوگ اگر اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کو ہم مومن سمجھیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں نہ لے آتے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔
یعنی آج کے دن، آج کی تاریخ میں اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر موجود ہے اور اس کے سامنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو پیش کیا جائے، جب تک وہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، چاہے وہ پچھلی ساری کتابوں کو مانتا رہے، چاہے وہ تمام انبیاء کا اقرار کرتا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس کے ایمان کے لیے لازمی شرط کے طور پر اللہ نے یہاں پر فرما دیا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی الامی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر یہ بھی بات اس کے ساتھ ہی رہے گی کہ جو نبی امی، جو رسول ہیں، ان کے اوپر ایمان لائے، جو ان کی پیروی کرے، بلکہ صرف ایمان نہیں بلکہ ان کی پیروی بھی کرے۔ یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بھی ان کو نبی مانتے ہیں لیکن ہم کام اپنے والی کتابوں کے اندر جو لکھا ہے یا مرضی ہم اپنی چلائیں گے، تو مرضی اپنی اصل میں نہیں چلے گی بلکہ ان کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو ایمان کا ایک تقاضا یہی ہوا کرتا ہے کہ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، بلکہ اس کی پیروی کرنا اس کے اندر شامل ہوا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس نبی کی پیروی کی جائے۔ اور نبی دیکھیے، نبی اصل میں نازل ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں نا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے اور ہمارے لیے قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، تو یہاں پر یتبعون الرسول النبی الامی کا کیا معنی کیا جائے گا؟ اگر صرف قرآن مجید کو مان لیا جائے، اگر صرف وہ اپنی کتابوں کو مان لیں، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس سے کام نہیں بنے گا۔ یہود و نصارہ کا جب کام نہیں بنتا ہے تو کیا مسلمانوں کا کام بن جائے گا؟ نہیں، اس میں سب شامل ہے۔ جب تک مسلمان، یہودی اور عیسائی یا کوئی بھی دنیا کی مخلوق جو ہے وہ جب تک رسول اللہ یعنی مخلوق سے مراد یہاں پر یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب تک یہ سب لوگ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور پھر ان کی اتباع بھی کرتے رہیں، تب تک وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہو سکتے ہیں، تب تک ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی پیروی بھی اتنی ہی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی کی پیروی اللہ کے نبی کے احکامات کو سمجھے جانے اور ان کے اوپر عمل کیے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا یہ احادیث کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کے نبی کی پیروی کیسے کریں گے؟ احادیث کا انکار کر کے ان کی پیروی ممکن کیسے ہے کہ وہ جناب قرآن مجید کے احکامات کو اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھیں گے، اللہ کے نبی کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا تو ان کے اوپر ایمان کیسا؟ تو اصل میں یہ ایمان کے ہی خلاف ہے۔ تو اس آیت میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الامی کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی ایک خصوصیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات گنوائی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 9 صفات اللہ رب العزت نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوائی ہیں، اور ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ الرسول، کہ یہ نبی جو ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ایک رسول ہے، اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت کے رسول یعنی جو شریعت دے کر بھیجے جاتے ہیں، جن پر کتاب نازل کی جاتی ہے اور شریعت بھی دی جاتی ہے، جن کی اپنی ایک شریعت ہوا کرتی ہے، تو یہ رسول ہیں۔ النبی، یہ نبی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت اپنی وحی کے ذریعے سے غیب کی وہ باتیں بتاتا ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں جنت اور دوزخ اور آنے والے وقت کے حالات کے بارے میں خوشخبریاں اور آنے والے حالات کے بارے میں پیشن گوئیاں دیتے ہیں۔ الامی، اور یہ امی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے بغیر ان پڑھ ہوئے، یعنی غور کیجئے کہ کسی عام آدمی کی بات کی جائے تو ان پڑھ ہونا ایک عیب تصور کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص پڑھا لکھا ہی نہیں ہے تو یہ تو ایک عیب ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ان پڑھ ہونا ان کی ایک صفت اور خوبی ہے کہ ایک شخص جس کو جو عرب کی ایک وادی کے اندر ہے، مکہ کے ایک وادی کے اندر پیدا ہوا ہے، اور جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اور وہ ایسا دین جو ہے لوگوں کے اندر اس کی ترویج کرتا ہے، ایک رب تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے اور اللہ کے پیغامات کو وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو یعنی اپنے پاس تو یہ بنا ہی نہیں سکتا ہے، اس نے تو کوئی لکھنا پڑھنا جانا نہیں ہے، تو یہ اس کا کوئی اپنا فلسفہ نہیں ہے، یہ اس نبی کی کوئی اپنی باتیں یا اپنی جو انڈرسٹینڈنگ اور جو زندگی بھر کی کوئی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے مصطفیٰ ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے ایک نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحی کے لیے، اپنی نبوت کے لیے، آخری نبی ہونے کے لیے، یہ عظمت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ چنا ہے، اور امی ہونا ان کے لیے ایک اعزاز اور افتخار کی بات ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور یعنی ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ میں جو کمال علم پایا جاتا ہے وہ آپ کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے کہ ایک شخص ان پڑھ ہونے کے باوجود گفتگو اس انداز میں کرے کہ جناب ان کی بات کے اندر یعنی اس کے اوپر ریسرچ کی جائے، اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کے اندر جو گرامر، ان کے عربی جو ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اللہ کے نبی کے سامنے بعض مختلف قوموں کے لوگ آیا کرتے تھے، عرب کے مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ہدایت کے ساتھ وہ ان کے ساتھ انہی کی بولیوں میں بات کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ نبی ہماری بولی میں بول رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ہی انداز میں بات کرتا ہے، اس سے ان کے دل کے اندر محبت، الفت اور اللہ کے نبی کے ساتھ پیار اور بڑھ جاتا،
ان کے اوپر ایمان اور بڑھ جاتا کہ ایک نبی امی ہو کر یہ اس طرح سے کیسے ممکن ہے، تو یہ یقیناً اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔ تو جو علوم نبوت قرآن مجید اور حدیث کی شکل میں موجود ہیں، انہیں پڑھ کر عرب جیسی ان پڑھ قوم دنیا کی انتہائی تعلیم یافتہ اور مہذب ترین قوموں کی رہنما بن گئی، تو یہ نبی الامی کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ الذی یجدونہ مکتوبا، اب یہ نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ نبی بھی ہیں امی بھی ہیں، یہ تین صفتیں یہاں پر بیان کر دی۔ اور الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ ان کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں کے اندر فرمایا کہ اس کو وہ آج بھی پاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک لفظ نوٹ کر لیں، الذی یجدونہ، یہ یجدونہ جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جس کے اندر حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب پتہ یہ چلا کہ آج بھی وہ اپنی کتابوں میں اگر دیکھیں تو ان کا ذکر ملے گا، اور مستقبل میں بھی اگر وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں، یعنی 14 سال گزر گئے، آج بھی وہ اپنی تحریفات کے باوجود اگر اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کا یہاں پر اللہ رب العزت دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ دعویٰ بالکل سچا ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ اپنی تورات اور انجیل میں ان کو ابھی بھی پائیں گے۔ اور اپنی مانوی تحریف میں کم ہی انہوں نے حالانکہ کسر چھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے تراجم ان کے اندر بھی آج ان کا نام مل جائے گا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ انہوں نے اپنے تراجم کے اندر نام کا بھی ترجمہ کر دیا، یہ اصل میں ان کی خباثت ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی کا نام تھا تو اللہ نے تو ان کا نام وہاں پر ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے نام کی بھی ٹرانسلیشن کر دی۔ جیسے محمد ہے یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا جانے والا، تو اس کی تعریف یعنی یہ میننگ اس میں لکھ دیا تاکہ نام کو لوگ پہچان نہ پائیں، لیکن موجود اب بھی ہے، یعنی اس کو نکال نہیں پائے، کیونکہ اللہ کا یہ دعویٰ ہے یجدونہ، وہ پاتے ہیں اور پائیں گے، تو اللہ کا ایک دعویٰ ہے، تو یہ دعویٰ بالکل سچا ہے۔ یعنی نام کا حالانکہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، پھر بھی ترجمہ انہوں نے کر رکھا ہے تاکہ چھپا سکیں، کسی بھی طرح سے ہم ٹرک کر سکیں لوگوں کو۔ تو لیکن اتنی یعنی اپنے جو کہہ لیں کہ خباثتوں کے باوجود، اپنی اتنی تحریفات کے باوجود، ترجمے کرنے کے باوجود، یعنی اس کے باوجود آج بھی ان کی کتابوں میں یہ سب جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس میں سے یعنی اگر بعض جو ہے یہاں پر تذکرہ ان کا مفسر نے کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ دیکھنا چاہیں تو یعنی استثناء جو ان کی ایک کتاب ہے، یعنی تورات انجیل وغیرہ کی جو کتابیں ہیں ان کے مختلف نام رکھے گئے ہیں، تو اس میں استثناء جو کتاب ہے اس میں باب نمبر 18 فقرہ نمبر 15 سے 19، اس طرح باب نمبر 33 میں فقرہ نمبر 2 ہے، متی کی جو انجیل ہے اس میں باب نمبر 3 فقرہ نمبر 1 سے 12 تک، اور یوحنا میں باب نمبر 1 فقرہ نمبر 19 سے 22 تک، اس طرح باب نمبر 14 میں فقرہ نمبر 15 سے 17 اور 25 سے 27 تک، اسی طرح باب نمبر 16 میں فقرہ نمبر 12 سے 15 تک۔ اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی یعنی اپنے پچھلے دروس میں جب اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی تو ہم نے بعض ان کے یعنی اصل مینوسکرپٹ کے اندر سے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ آج بھی یہودی اور عیسائی جب اس کو پڑھتے بھی ہیں تو ایگزیکٹ اپنی زبان میں ہیبریو کے اندر اس کو ویسے ہی پڑھتے بھی ہیں، یعنی محمدم کا وہاں پر نام جو ہے آج بھی محمد کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کو ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے یعنی ان سب چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جو لوگ تحقیق کرنا چاہیں تو اس میں مزید اس کو پڑھیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور یہاں پر صفت بیان کی گئی کہ وہ کیا کیسے نبی ہیں، يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ ان کے لیے پاکیزہ کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو ان کے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک تو بات یہ ہے یعنی جو طیب چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی یا انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، جیسا کہ اونٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ، وہ انہیں حلال قرار دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی یا پھر ان کی شریعت میں حرام تھی۔ اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے دیا تھا، یعنی تھی تو وہ ناپاک، انہوں نے خود ہی اپنے لیے اس کو حلال قرار دے دیا، جیسا کہ سور کا گوشت ہے، اس طرح شراب ہے، تو یہ حرام تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام قرار دے دیا، جبکہ انہوں نے اپنی شریعت میں اس کو حلال قرار دے رکھا تھا۔ لہٰذا جو چیز شریعت نے حلال قرار دی ہے وہ طیب ہے، اور جو حرام قرار دی ہے وہ خبیث ہے۔ یعنی اس سے یہ معنی پتا چلا کہ شریعت میں ایک حکمت بھی بتائی گئی ہے کہ جتنی حرام چیزیں ہیں اصل میں وہ خبیث ہی ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ناپاکی ہے، اور جتنی حلال چیزیں ہیں یقیناً وہ اصل میں پاکیزہ چیزیں ہیں اور وہ پاک ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج بہت سے مسلمان بھی اصل میں ایک ایسی گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب حلال و حرام تو قرآن واضح کرے گا، حلال و حرام تو جس کو قرآن حلال کہے صرف ہم اس کو حلال مانتے ہیں،
اللہ کے نبی کو حلال کیے ہوئے کو ہم حلال نہیں کہتے. یہاں پر دیکھیے اس آیت کا کیا کریں گے. یہاں پر تو فرمایا یحل لہم الطیبات، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات کو. یعنی یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید جس کو حلال کہتا ہے، قرآن مجید جس کو حرام کہتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کہیں وہ اصل میں حلال ہے، اسی طرح جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے. تو اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے مردار کو حلال قرار دیا ہے. اسی طرح جو ہے یہ ٹڈی دل جو ہے اس کو حلال قرار دیا ہے. یعنی تو بہت سی ایسی چیزیں، اس طرح رشتوں میں بہت سے رشتے ہیں جو قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے لیکن اللہ کے پیارے رسول نے ان کو حرام یا حلال قرار دیا ہے. تو یہ باتیں پہلے ہم بہت سے دروس میں ان کا ذکر کر چکے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یعنی کچھ حلال و حرام قرآن مجید کے اندر اپنی کتابوں کے اندر نازل فرمائے، اور کچھ حلال و حرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال اور حرام قرار دیا ہے. تو یہ بات جو ہے بالکل دلیل کے ساتھ بالکل واضح ہے اس آیت کی روشنی میں. تو آگے فرمایا ایک اور خصوصیت، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، کہ وہ دور کرتے ہیں، یعنی وہ نبی ایسا ہے کہ جو دور کرتا ہے کیا؟ ان سے ان کا بوجھ اور ان کے توق، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر تھے. یعنی انہوں نے اپنے اوپر ان کے اوپر جو بھی بوجھ تھے یہ نبی ان کو ان سے دور کرتا ہے، اور جو توق ان کی گلوں میں لٹکے رہے تھے ان کو ان سے دور کرتا ہے. تو اسرن یہ جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کے اندر اسرن کا لفظ ہے، یعنی بوجھ کے معنی میں آتا ہے. اس سے مراد وہ سخت احکامات ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے. تو پچھلی شریعت میں اگر کچھ سخت احکامات ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سختی کی تھی، تو مثلا نماز صرف عبادت خانوں ہی میں ادا کریں. یہ پچھلی قوموں کے اندر یہ تھا کہ صرف نماز کو اپنے گھروں میں نہیں ادا کریں گے بلکہ عبادت خانے میں جانا ضروری ہے. اب مسلمان قوم کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز کریں لیکن اس کے بعد اپنے گھروں کو بھی نماز کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ زندہ کریں، اور اپنے گھروں میں بھی سنتیں، بلکہ فرض نماز کے علاوہ سب سے زیادہ افضل انسان کی نماز وہ ہے کہ جو وہ انسان اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. اور اسی طرح عورتوں کے لیے تو نماز جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ادا کریں. ہاں وہ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن وہ جہاں پر بھی اپنے گھروں میں رہ کر اپنی چار دیواری میں نماز کو ادا کریں. لیکن ان کی قوم میں اللہ رب العزت عبادت خانوں کو خاص کیا تھا. اور اس طرح شرک کی حد قتل تھی جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا بھی تھا. اور اسی طرح والاغلال، تو اغلال کیا ہے؟ تو اغلال اصل میں توق ہیں، جیسے گلے کے اندر توق ڈال دیا جاتا ہے، یعنی خود ساختہ پابندیاں، ان کو اغلال کہا جاتا ہے. جو انسان خود اپنے پھندے اپنے گردن کے اوپر ٹانگ لیتا ہے، جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھی. اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں سورۃ التوبہ کے حوالے سے پہلے بھی ذکر ہوا بات کہ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے جب کہا نا کہ یہ لوگ اپنے رہبان اور علماء کو رب بنا رکھا ہے، تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ کیا ان کے جو بھی وہ حلال کہہ دیتے اس کو تم حلال مان لیتے ہو، جس کو تم پر حرام کہہ دیتے ہیں، جو پابندیاں تم پر لگا دیتے ہیں اس کو تم مان لیتے ہو ایز اٹ از؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی اصل میں ان کو رب بنانا ہے کہ ان کے علماء اور رہبان نے ان کے اوپر خود ساختہ بہت سی پابندیاں لگا رکھی تھی، یا پھر ان کے عوام نے یعنی جو رسوم جو ہے خود اپنے آپ پر لازم قرار دے رکھی تھی. یعنی جیسے آج بھی دیکھیے تو وہ کرسمس مناتے ہیں، یہ اپنے پاس سے انہوں نے بنائی ہوئی چیز ہے، جبکہ اس دن یعنی اس تاریخ کا یا اس مہینے کا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق تک بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن خود اپنے اوپر ایک رسم بنا لی ہے. اور اسی طرح ان میں رسوم میں تھا کہ مثلا یعنی جو انہوں نے اپنے خود ساختہ پابندیاں بنائی تھی، مثلا حائضہ کو کھانے پینے میں الگ کر دیتے تھے، یعنی وہ سب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، اس کی رہائش بھی الگ کر دینا. جیسا کہ مسلمانوں میں نصرانی اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی موت کی رسوم اور تیجا دیکھ لیں، 7واں دیکھ لیں، 40واں دیکھ لیں، تو یہ دیکھیں کیسے ہم نے بھی اپنے پاس سے اپنے توق خود لٹکا رکھے ہیں کہ جناب ایک بندہ مر جائے تو اس کے بعد پیچھے والے اس کے یہ سارے یہ تیجے چوتھے اور 40ویں اور کل کرنے کے چکر میں خود بھی مر جاتے ہیں. اتنا قرضہ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ یہ ساری اپنے گلوں کے اوپر خود توق ڈالے ہوئے ہیں. اس طرح پیدائش اور نکاح کی رسوم دیکھ لیں، یعنی کوئی معاملہ زندگی اور موت کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے چھوڑا ہو. بچے کی پیدائش پر دروازے پر جو ہے سرس یعنی شرینہ کے پتے لٹکاتے ہیں، زچہ کی چارپائی پر لوہا رکھتے ہیں، خسرے نچاتے ہیں، ڈول دمکے والے آتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں، بے اولاد خاتون کو منحوس سمجھ کر گھر میں نہ آنے دیتے ہیں. نکاح میں جو ہے وہ دیکھیے کہ صحرا ہے، گانا ہے وغیرہ، اور مہندی منگنی وغیرہ میں خود ساختہ کتنی رسمیں ہم نے اپنے اندر سے اس کے اندر ایڈ کر لی ہیں. اسی طرح یہ دیکھیں نیوندرا دینے جاتے ہیں، لیتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، اور اسی طرح جہیز وغیرہ میں یعنی جن سے لوگوں نے خود اپنی زندگی دشوار کر لی ہے کہ جناب بہت سے لوگ تو شادیوں پہ جانے کے لیے اس لیے بیچارے غریب ہوتے ہیں، تیار نہیں ہوتے کہ جناب اب یہ ایک نئی شادی آ گئی، ایک نیا عذاب ہمارے اوپر آ گیا ہے.
کہ ابھی شادی کے چکر میں بہت سا خرچہ ہمارا ہوگا، اب جناب فلاں کا نکاح ہونے والا ہے، اب اس کے چکر میں اتنا خرچہ ہر ایک فیملی کا ہوگا، ہر ایک جناب جو ہے ادھار اٹھائے گا اور کیا کچھ خرچہ اپنے اوپر کرے گا، اپنی زندگی کو خود دشوار کر کے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو بڑا ہی سادہ اور آسان فرمایا ہے، اور یہ سب نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ سنت رسول میں ہے، اور ہم نے خود اپنے گلوں کے اوپر یہ توق ڈالے ہیں، خود اپنے اوپر یہ بوجھ ڈالے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبروں کی گستاخی کرنے والی یعنی یہ جو قوم تھی، خصوصاً یہ جو اہل کتاب کی یہاں پر بات چیت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ انہیں قتل تک کر دینے والی اس امت کے احبار اور رہبان نے کتنی حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا اور کر رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر یہ یعنی آنا اور ان کے اوپر ان کی اتباع کرنے میں ان کا اتنا بھلا اور فائدہ ہے کہ یہ ان کے طیبات کو حلال کریں اور ان کے حرام کردہ کو یہ جو ہے حلال کر دیں، اور اسی طرح یہ ان کے اوپر سے ان کے بوجھ اتار دیں، ان کے گلوں سے ان کے توق اتار دیں۔ تو یعنی اسلام تو اصل میں اسی طرح ہے، وہ تمام پابندیاں توڑ کر اصل اسلام اللہ کے نبی نے پیش فرمایا جو نہایت سادہ اور آسان ہے۔ اس حوالے سے چند احادیث آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے یعنی صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الدین دینی الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب آسان حنیفی دین ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کوئی شور شرابے اور ڈھول ڈمکے نہیں ہے، بلکہ آسان اور سیدھا یکسو ہونے والا، جو ایک اللہ کی صرف خالص اللہ کی عبادت کرنے والا، اور اس میں کوئی یعنی شور شرابہ اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کو آسان دین پسند ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان الدین یسر، یعنی دین آسان ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، اور یعنی نہ ابتدا یعنی نہ جو ہے آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی آپ نقصان پہنچائے جائیں، یعنی کسی بھی شکل میں آپ جو ہے نہ خود کسی کو نقصان پہنچائیں نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا اور یہ کیا ہوتا ہے ہماری رسوم میں کیا ہے، خود اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ہم اس نقصان میں ڈالتے ہیں کہ جناب میں تو فضول خرچی کر ہی رہا ہوں، آپ سب بھی میرے ساتھ شامل ہوں اس فضول خرچی کے اندر، اور سب لوگ ڈھیروں ہزاروں لاکھوں روپیہ برباد کرتے ہیں۔ نیز آپ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تلقین کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، یعنی آسانی کرو تنگی مت کرو۔ یعنی ایک دفعہ ایک صحابی نے یعنی بہت لمبی نماز پڑھا دی، عشاء کی نماز کے اندر لمبی صورتیں شروع کر دی، تو ایک صحابی نے آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کی تھی، تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ آپ آسانی کریں، آپ ان کے لیے تنگی اور مشقت والا معاملہ نہ کریں، یعنی آپ اکیلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں جیسی مرضی پڑھ لیں، چاہے لمبی لمبی رکھتے ساری رات کھڑے رہیں، لیکن جب لوگوں کے ساتھ ہوں تو آسانی والا معاملہ کریں، تنگی مت کریں۔ ہاں اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خود ہی اپنی مرضی سے دین کے اندر جو ہمیں لگے کہ یہ بڑی سخت بات ہے کہ جناب اس میں تو بڑی مشقت ہوگی ہم اس کو نکال دیں، نہیں، یعنی دین نے جو آسانیاں دی ہیں اس کو اپنایا جائے، اور اس دین میں ہے ہی آسانیاں۔ تو افسوس کہ مسلمانوں نے بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے فرائض کی پابندی کرنا اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب چھوڑ دیا، اور اپنی اور اپنے مولویوں اور جاہل عوام کی خود ساختہ رسوم اور رواج کے بوجھ اور توق اپنے اوپر ڈال کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا، اور وہ حج پر نہیں جاتے مگر قبروں پر عرسوں میں ہزاروں لٹا دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے مگر مرشدوں کے وظائف پر گھنٹے لگا دیتے ہیں، زکوٰۃ اور عشر نہیں دیتے مگر میت کے موقع پر دیگوں، ختموں اور مولوی صاحبان پر لاکھوں اڑا دیتے ہیں، نکاح کے رسوم پوری کرنے، جہیز بنانے کے لیے ساری عمر کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں مگر لڑکیوں کو ورثہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب اس کی شکایت اللہ کے سوا کس کے سامنے کی جائے؟ تو خیر آگے آتا ہے فالذین آمنوا بہ، تو فرمایا آخر میں کہ فالذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ بھی اب خصوصیات میں سے، اور ان لوگوں کو یعنی اللہ رب العزت جو ہے رحم کرے گا کہ جو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور ان کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ، اور جنہوں نے ان کی یعنی مدد کی، واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور یہاں پر یہ بھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نور نازل ہوا، یعنی کتاب اللہ کے نبی یعنی کتاب اور قرآن مجید ہے اور وہ ہدایت ہے، اس کی وہ اتباع کرتے ہیں، اولئک ھم المفلحون۔ تو اولئک ھم المفلحون یعنی اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی آمد کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا پھر کوئی اور عقیدہ رکھنے والا، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتا۔ اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہاں پر 9 یہ صفات بیان کی گئی، اور دیگر بھی صفات موجود ہیں لیکن اس آیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں اور اس نور یعنی کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس
ہدایت کی روشنی اور ان احکامات الہیہ کو بھی ساتھ ساتھ مانتے ہیں، تو لہٰذا یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب بھائیو کوئز ٹائم، کچھ سوالات آپ کے لیے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے للذین ہم لربہم یرہبون، یعنی احکامات الہیہ سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یعنی بے وقوف کس فعل کے کرنے والے کو یہاں پر کہا گیا کہ کون ہے اصل میں بے وقوف، تو یہاں پر دو افعال ذکر کیے گئے تھے۔ اس طرح قال عذابی اصیب بہ من اشاء، یعنی اس آیت میں من اشاء کا کیا مفہوم آیا تھا، یعنی جس کو چاہے میں عذاب دوں، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون، ان دو جملوں میں کیا ربط ہے۔ اسی طرح الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یعنی یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات ذکر ہوئی ہیں، اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، تو کچھ صفات کا تذکرہ جو ہے وہ بھی آپ اگر کر سکیں تو کیا کیا صفات ان کی ذکر ہوئی۔ اسی طرح وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ، کہ اسر اور اغلال کا کیا مفہوم ہے، اور اسی طرح وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالِ میں یعنی اللہ اس حوالے سے ہم نے اس کے تحت یہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیسا دین دے کر بھیجا گیا تھا، اللہ کے نبی نے جو دین ہمارے سامنے پیش کیا وہ کیسا دین تھا۔